الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات بلقاء ربكم توقنون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے تعلیمات اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ دعاؤں کی باتیں ہو رہی تھیں کہ خدا تعالیٰ سے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ اللہ پاک اتنے سخی ہیں اور اتنی کریم ذات ہیں کہ وہ بندے اپنے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے خدا کو شرم آتی ہے اور وہ اس کی دعا کو قبول ضرور کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھنے والے حرام روزی نہ کھا چکے ہوں، نہ حرام روزی کے کپڑے پہن چکے ہوں، اور نہ انہوں جو پیا ہو وہ حرام ہو، حلال ہو تھوڑا ہو لیکن کفایت کرتا ہو تو وہ جو دعا کرتا ہے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اب اگر جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو ان کے درجے بھی بلند کرا دیتی ہے۔ اگر اولاد ہے تو وہ ان کی دعا قبول کراتی ہے، ان کی خود ان کے عمل کو بھی پلس کرتی ہے، اور اگر ان کے شاگرد ہوں اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھے ہوں تو وہ بھی اپنے استاد کی شان و مرتبت کو جنت میں بڑھاتے رہتے ہیں۔ یا وہ رفاع عامہ کا کوئی کام کر گئے ہوں، لنگر خانے قائم کر گئے ہوں، غریب غربا وہاں رہتے ہوں اور دعائیں دیتے ہوں بھوکے پیاسوں، کیونکہ خدا کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کی محبت میں وہ غریبوں مسکینوں کو کھلاتے ہیں۔ غریبوں مسکینوں کی رعایات کا خیال کرنا، مراعات یافتہ نہ ہونا، یہ فرق ہے اسلامی اور غیر اسلامی میں، کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق کے طریقے کو اگر گاندھی جی یہ کہتے ہوں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی اتباع کرنا اور اپنی مراعات نہ بڑھاتے رہنا، پاکستان میں مراعات بڑھائی جا رہی ہیں، غریب غربا کا کوئی فکر نہیں ہے کہ 45% مہنگائی ہو چکی ہے، تو اس لیے شریعت کے نظام میں یہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اور اس میں اگر وائجر جو 1967 میں بھیجا گیا تھا اور اس میں جو مختلف چیزیں بھیجی گئیں اور اس نے 1960 میں جا کر وہ فوٹو 4 ارب میل کے فاصلے پہ زمین کے لگائے تو اس کائنات کے سمندر میں زمین ایک ڈاٹ کی طرح نظر آتی ہے، اور خدا کا کلام دیکھو تو وہ انسانوں سے مخاطب ہے کہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تم کو اپنی بندگی کے لیے بنایا، اور دیکھو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا چاند کو اور سورج کو۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ یہ ایک نظم کے ساتھ قیامت تک کے لیے، یا جب تک کہ خدا چاہتا ہے یہ نظام چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا خدا کے حکم سے، تمہارے لیے مسخر ہم نے کر رکھا ہے، اور تم کو اپنی بندگی کے لیے خدا نے چاہا کہ اس کی پہچان ہو تو اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو علم دیا، اور اس علم کے ذریعے سے وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گیا، اور خدا کی پہچان وہ یہ کر رہے ہیں۔ کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا اور آسمان اور عرش پر استوا ہوا، بلند ہوا اپنی شان کے مطابق، اور پھر وہاں سے بیٹھ کے اپنے فیصلے کرتا ہے اور تدبیر امور کرتا ہے اور بندوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور اس کو سنتا ہے۔ فاروق اعظم نے ایک خاتون کو دیکھا، سر جھکا کے کھڑے ہیں، تو دیکھنے والوں نے کہا کہ آپ ایک بوڑھی عورت کے سامنے یوں امیر المومنین کھڑے ہیں، پر پتہ ہے وہ کون ہے؟ یہ وہی خاتون ہے کہ جس کی شکایت پر خدا نے آیات اتاری تھیں کہ خولہ بنت ثعلبہ ہے وہ،
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے سامنے سر جھکا کے یوں کھڑے ہیں کہ یہ شان ہے خدا کی کہ جہاں بندہ ذرا بولتا ہے وہ سن لیتا ہے اور بتا بھی دیتا ہے، اور جو بندے کے ساتھ کل پیش آنے والی ہے وہ اس کو خوابوں میں بھی بتا دیتا ہے کہ ہوشیار باش ہو جاؤ، کل تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ خوابوں کے بارے میں کسی دن اور ولاگ کریں گے انشاءاللہ، تو نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں، اور ہمارا چینل ہے صفی الرحمن الوانی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔